بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان بينهما فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ معزز حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ایک مسلمان کے دوسرا مسلمان پر حق کیا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، غلطیوں کا ڈھانچہ ہے، گناہ پہ گناہ انسان کرتا رہتا ہے، اور بدزبانیاں انسان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جب آپس میں میل جول ہوتا ہے، آپس میں تعلقات بنتے ہیں، تو ان تعلقات میں کبھی دراڑیں آ جاتی ہے، کبھی راستے بن جاتے ہیں، اور کبھی دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور کبھی ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح کے مسائل کیا ہے انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بتایا ہے کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی بھی مسلمان کے لیے 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی آپ کو کسی سے بنتی نہیں ہے، آپ کو کسی سے جمتی نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کو کسی پر غصہ ہے، آپ کو کسی سے کیا کہتے ہیں، یوں سمجھیے کہ آپ کسی سے تعلق توڑ لے رہے ہیں، تو آپ کا غصہ وجہ ہو سکتا ہے، آپ کے قطع تعلقی وجہ ہو سکتی ہے، آپ کو کسی سے ناراضگی ہے، یہ وجہ ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ غصہ دین اسلام کے اندر صرف 3 دن تک جائز ہے۔ یہ ناچاقیاں اور یہ ناراضگیاں 3 دن تک جائز ہے بس دین اسلام کے اندر۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ غصے کی وجہ سے، یہ ناچاقیاں اور یہ ناراضگیوں کی وجہ سے کیا ہے، کوئی شخص کسی سے کیا ہے کئی دنوں تک قطع تعلقی کیا ہوا ہے، بات چیت نہیں ہے، کئی مہینوں سے بات چیت بند ہے، کئی سالوں سے بات چیت بند ہے، اور کئی ایام یوں ہی گزرتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہر گھر کی حالت یہی ہے، کیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، بہن بھائی کا دشمن بن گئے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں جنم لے رہی ہیں۔ مرتے وقت ایک بھائی وصیت کر کے مرتا ہے اپنی اولاد کو کہ میرے فلاں بھائی کے جنازے میں نہیں جانا، اس کی شادیوں میں شریک نہیں ہونا، اس کی خوشیوں میں داخل نہیں ہونا، اس کو سلام تک نہیں کرنا، اس سے میل جول نہیں رکھنا، وصیتیں کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ دشمنیاں ایسی ہے کہ اپنی آل اولاد کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ یہ میری نصیحت ہے کہ تم فلاں سے تعلق مت رکھو۔ یہ زمانی جاہلیت کے امور ہیں جو آج ہمارے مسلم معاشرے میں، مسلم خاندانوں میں جنم لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کو کسی سے غصہ ہے، کسی سے ناراضگی ہے، کسی سے آپ کی بنتی نہیں ہے، تو کم سے کم آپ اس کو سلام تک محدود رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے اور آپ کو اس پر نظریں ملا کر دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ جس گلی سے وہ گزرتا ہے اس گلی سے گزرنا آپ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے اس مسجد میں آپ نماز پڑھنا برا سمجھتے ہیں۔ جہاں پر وہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پر آپ جانا برا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، غصہ اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے،
لیکن ایسا نہ ہو کہ مکمل طور پر قطع تعلق ہی کر لیں. 3 دن تک کیا ہے جائز ہے. 3 دن سے زیادہ اگر وقت ہو جائے تو کیا ہے کم سے کم سلام دعا تو رکھنا چاہیے, سلام و کلام تو رکھنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال فيعرض هذا ويعرض هذا. جب آپس میں یہ دو ناچاقی رکھے ہوئے, یہ جو دو دشمن جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ ادھر چہرہ موڑ کر جا رہا ہے اور یہ ادھر چہرہ پھیر کر جا رہا ہے. کوئی کسی سے بات چیت نہیں ہے, کوئی نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. جب بات آتی ہے, جب نام آتا ہے تو زبانوں سے گالیاں ہی نکلتی ہیں ہماری. فلاں کا نام مت لو میرے سامنے, فلاں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو, فلاں کے بارے میں مجھے مت پوچھو. یہ غصہ ہمارا, اللہ رحم فرمائے ہم پر, ہمارا غصہ جائز ہے لیکن اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے. اسلام 3 دن تک اجازت دیتا ہے, آپ غصہ میں رہو, قطع تعلق ہی کر لو, بات چیت مت کرو. لیکن جیسے ہی 3 دن مکمل ہو جاتے ہیں اس غصے کو دفن کر دینا چاہیے. اسلام کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے اپنے بھائی سے سلام و کرام کرنا چاہیے. گرچہ وہ نہ بات کرتا ہوں, بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں سے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ میرا بڑا قریبی تھا, بڑا جگری تھا, بڑا پیارا تھا, بڑا محبوب تھا وہ میرا, لیکن وہ آج وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. اس لیے دیکھو زندگی کا ایک اصول بنا کر کے رکھیے. کیا ہے, آپ جس سے جتنا محبت کرتے ہیں اگر وہی محبت نفرت میں بدل جائے تو کبھی یہ محبت جڑ نہیں پاتی ہے. محبت کرنے کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے, وہ کیا ہے, اللہ کی ذات ہے. اللہ سے محبت کرنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے. حقیقی محبت اللہ سے ہی ہونا چاہیے. اسی لیے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ. اگر آپ کسی سے محبت کا, آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو کیا ہے, اللہ کے لیے دوستی کرو, اللہ کے لیے دشمنی کرو. حق آ گیا بول دینا ڈائریکٹ, اور ناحق ہے ڈائریکٹ بول دینا, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میرا دوست ہے, وہ میرا بھائی ہے, وہ میرا جگری ہے, وہ میرا فلانا ہے, وہ میرا رشتہ دار ہے, وہ ناراض ہو جائے گا, غلط ہے. اللہ کے لیے دوستی کریں گے تو یاد رکھو یہ دوستیاں کبھی ٹوٹیں گی نہیں, اور یہ دوستیاں ایسی رہتی ہیں کل قیامت کے دن, قیامت کی صبح بھی یہی دوستیاں کام آئیں گی جو دوستیاں دنیا میں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں. ہم دنیاوی مفاد کے لیے دوستی کرتے ہیں کسی سے, دنیاوی پیسے کے لیے دوستی کرتے ہیں, دنیاوی کیا ہے خود غرضی کے لیے دوستیاں ہوتی ہیں ہماری, اور مفاد پرستی کے لیے دوستیاں ہوتی ہیں, ضرورت کے لیے دوستی کرتے ہیں ہم کسی سے, دین کے لیے دوستی نہیں کرتے ہم. اسی لیے دوستیاں جتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہیں, یہ محبتیں جتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہیں, اور جب دشمنیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کسی کو دل نہیں دینا چاہیے زندگی میں, یاد رکھو کسی کو دل نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس دنیا کے اندر کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہر کوئی غیرہ ہوتا ہے, کوئی کسی کا بھروسہ نہیں ہے. یاد رکھو اگر کسی کو آپ نے دل دے دیا, اللہ وہ نہ کرے اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو یاد رکھو آپ کی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑے گا, بڑا گہرا اثر پڑے گا. اسی لیے کیا ہے ہمیشہ دوستی کی حد مقرر کر کے رکھنا ہے. زیادہ دوستی نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے لیے دوستی کرنا, اللہ کے لیے دشمنی کرنا, حق باتیں بول دینا فوراً. اور اگر کیا کہتے ہیں ایسے معاملات ہیں جہاں پر گناہ کا کام ہے, دوستی یہاں تک بڑھتی. اس لیے دیکھو انسان کے بننے اور بگڑنے میں دوستی کا بڑا کردار ہوتا ہے. یہ دوستی کے ذریعے انسان بنائے جاتے ہیں اور یہی صحبتوں سے انسان بگڑتا ہے. اسی لیے ہماری دوستیاں اللہ کی بنیاد پر ہو, اللہ کے تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے یہ دوستیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. جب کوئی آپ سے رشتہ توڑ لیتا ہے, قطع تعلق ہی کر لیتا ہے, آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہے, آپ سلام کرنا چاہتے ہیں, آپ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے, کیوں آپ اس کے اتنے قریبی تھے, وہ ایک بات کیا تھی جو اس کے دل کو اتنا ٹھیس پہنچائی, ہمیشہ کے لیے اس نے آپ سے جدائی مول لی,
ہمیشہ کے لیے اس نے آپ سے قطع تعلقی کر لی۔ اسی لیے دوستی کو محدود رکھیے، اپنی زندگی میں دوستی کو آڑ میں لا لائیے، اللہ سے محبت کرنا سیکھیے۔ یہی ہے، اسی لیے دوستی محبوب رہے گی، یہی دوستیاں ہمیشہ چلتی رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ ہر ایک سے میل جول رکھتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہوئے جانا چاہیے، چاہے اپنا ہو، چاہے غیرہ ہو، چاہے دشمن ہو۔ یعنی مسلمان ہے لیکن وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، یعنی تو آپ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن اس سے بھی سلام کر کے گزریے، سلام کو عام کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سلام انسان کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان سلام کرتا ہے تو کیا معنی کیا ہے سلام کا؟ سلام کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے، اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے، اللہ آپ کو کہتے ہیں اللہ آپ کا محافظ ہو۔ یہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، اسی لیے سلام کرتے ہوئے جانا چاہیے، چاہے وہ جسے جانتے ہو آپ، جسے نہ جانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرنا ہے۔ اور ایک چیز آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر شخص وہ ہے جو دشمن آپس میں مسلمان ہیں، جو آپ جب ایک دوسرے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو بہتر وہ ہے جو سب سے پہلے آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے۔ تو یہ بات یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سلام ایسی چیز ہے جو آپ زندگی میں جتنا ہو سکے پہلے سلام کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم بڑے ہیں، سامنے سے بچہ آ رہا ہے، ہم یہ سوچے کہ وہ بچہ مجھے سلام کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ ہاں سلام کے آداب بتایا دین اسلام نے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، یہ آداب ہیں، آداب اپنی جگہ پر ملحوظ ہیں، نہیں ہے بول کر نہیں۔ لیکن کوئی بچہ آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے اور وہ آپ کو سلام نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو سلام کرنے کے بجائے آگے، بلکہ یہاں تک کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کس باپ کی اولاد ہے پتہ نہیں، سلام بھی نہیں کرتا ہے، سامنے سے گزر رہا ہے بڑا آدمی لیکن سلام نہیں کرتا ہے، گالیاں دینے لگتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ رحم فرمائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم بڑے ہوں گے اپنی جگہ پر لیکن ہمارے نبی سے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے رسول سے بڑے نہیں ہو سکتے ہم۔ کیوں؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے راستے میں بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، کوئی کرے نہ کرے سلام، لیکن خود آگے بڑھ کر کے سلام کرنا چاہیے، خود آگے بڑھ کے سلام کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ افشوا السلام بینکم تحاببتم، سلام کو عام کرو۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ چھوٹا ہے تو میں سلام کروں گا تو میری عزت گھٹ جائے گی، اسی لیے چاہیے کہ وہ مجھے سلام کرے اور وہ نہیں کرتا ہے تو اس پر ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہوئے چلے جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا رہے۔ اور یہاں تک کہ یہ عادت بن چکی ہے لوگوں میں، اس کے باپ کو تو جا کر کے شکایت کرتے ہیں، کیسا ہے جی تمہارا بیٹا، کیا مجھے دیکھتا ہے تو سلام بھی نہیں کرتا ہے؟ کیا آپ اپنے بیٹے کو سلام کا طریقہ بھی نہیں بتائے، سلام کرنا بھی نہیں سکھائے؟ حد ہو گئی میرے بھائی، اللہ کے رسول سے بڑے نہیں ہیں ہم، کتنے بھی بڑے ہو جائیں نبی سے تو چھوٹے ہیں، نبی کی مقام و مرتبے سے تو چھوٹے ہیں ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑے نہیں ہو گئے نا۔ اللہ کے رسول بچوں کو آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں، اور یاد رکھو جب کسی بچے کو ہم آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں نا تو زندگی میں مرتے دم تک آپ کو سلام کرنا نہیں بھولے گا، کیونکہ اس کے دل میں آپ نے یہ احساس جگا دیا کہ مجھے سلام کرنا چاہیے جب بھی میں کسی بڑے کو دیکھوں، یہ احساس ہم نے جگا دیا ہے۔ اسی لیے کیا یہ دینی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو، ہر ایک کو کیا ہے سلام کرتے ہوئے جانے کی کوشش کریں۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔